برادران اسلام، کہنے والوں نے کہا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور کیا ٹھکانہ ہے اس زندگانی کا، کیا ٹھکانہ ہے اس زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، نہ کسی کے مرضی سے آئے نہ کسی کی مرضی گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا قانون بنایا ہے، ایک ایسا قانون نافذ فرمایا ہے کہ جس پر چاہے وہ مذہب اسلام کا ماننے والا ہو یا یہود و نصارہ ہو، چاہے کسی بھی ادیان و مذاہب کا ماننے والا ہو، سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے، جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن اس انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کہہ دینا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ جس میں ہم اور آپ فنا ہو جائیں گے، ہمارے اور آپ کی جسم اور روح کے درمیان عداوت پیدا ہو جائے گی۔ پھر جب جسم اور روح کے درمیان تضاد پیدا ہو جاتا ہے، جسم روح سے نکل روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں اسے ہی موت کہا جاتا ہے۔ اور جب موت آتی ہے، جب حضرت عزرائیل علیہ السلام جسم سے روح نکال لیتے ہیں، تو جب تک ہم اور آپ زندہ رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کی دل کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ فلاں کی زمین ہماری ہو جائے، فلاں کی دولت و ثروت ہمارا ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کے دل کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ دنیا کی جتنی دولتیں ہیں، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، وہ سب کے سب ہمیں اور آپ کو میسر ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا جو فانی ہے اور جو اس دنیا میں آیا ہے وہ سب کے سب فانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دولت حاصل کر کے کیا کرو گے؟ آپ ثروت حاصل کر کے کیا کرو گے؟ آپ سونے چاندی ہیرے جواہرات حاصل کر کے کیا کرو گے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب آنکھ بند ہو جاتی ہے، جب ہم اور آپ سوتے ہیں، تو جب ہماری آنکھ لگ جاتی ہے تو ہمیں اور آپ کو ہم اور آپ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس دولت کتنی ہے۔ جب ہماری آنکھ لگ جاتی ہے تو ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، ہمارے پاس زمین و جائیداد کتنے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب ہمارے اور آپ کو موت آ جائے گی تو بھلا ہمیں اور آپ کو یہ دولت کام آنے والی نہیں ہے، یہ ثروت کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی چیز کام آنے والا ہے تو وہ ہمارے اعمال ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اگر ہمارے کارنامے اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ ہمیں اور آپ کو یہاں بھی عطا فرماتا ہے، اور جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کا اجر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قبر میں بھی عطا فرمائے گا، اور جب میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے وہاں بھی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جو دنیا ہم اور آپ حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا حاصل کر کے ہمیں اور آپ کو کچھ نفع ہونے والا نہیں ہے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ زمین یہیں رہ جائیں گے، دولت و ثروت یہیں رہ جائیں گے، ہمارے اونچے اونچے محلات یہیں رہ جائیں گے، سب پہ ہمارے بال بچوں کا قبضہ ہو جائے گا، ہماری اولاد اس پہ قبضہ کر لیں گے، ہمیں اور آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا اور اس سنسان چٹیل میدان میں بھیج دیا جائے گا جہاں پہ کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اگر اس کالی کوٹری میں ہمیں اور آپ کا کوئی مددگار ہونے والا ہے، ہمارے اور آپ کا کوئی سہارا ہونے والا ہے، تو وہ ہمارے اعمال ہے۔ اگر
ہمارے لیے قبر کی زندگی اچھی کر دی جائے گی، ہمارے لیے حشر کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اگر جس طریقے سے ہمارا اور آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آج جب ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے تو میرے بزرگوں اور دوستوں ہم اور آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اگر فضل فرما دیا تو ٹھیک ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی عدل فرما دے تو ہمارے اور آپ کے اعمال اس لائق نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے اعمال اس طریقے کا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بخش دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چند سانسیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس چند سانسوں میں ایسا عمل کرے، ایسا کام کرے جس سے ہمارا خدا بھی راضی ہو جائے، ہم اور آپ ایسا عمل کرے جس سے ہمارا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور جس سے خدا اور اس کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بھی عزت دیتا ہے اور وہاں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا اور آپ کا زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، ہمارا اور آپ کا جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، جب اس کا جائزہ لیں گے، دل کی گہرائیوں سے سوچیں گے تو ہم اور آپ یہی دیکھیں گے، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اور آپ آج صبح و شام، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلام، یہ جنت اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم لوگوں نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جنت حاصل کرنے کے لیے جب اپنے اسلاف کی زندگی کو کا مطالعہ ہم اور آپ کرتے ہیں تو ہمارے اسلاف نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مکان کو چھوڑ دیا، صحرا و بیابان کی زندگی کو اختیار کیا اور دانے دانے کو ترک کر دیا۔ جب ان کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی تھی تو وہ پتے کھا لیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن آج ہمیں اور آپ کو اتنے دانے میسر ہے کہ صبح میں ناشتے میں شکم شیر ہو کر کھا لیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوپہر میں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جب دن کے 2 بجے دوپہر ہوتے ہیں، گھڑی میں جب 2 بج رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے پھر ہم کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کے پاس اتنے دانے نہیں تھے۔ جب وہ صبح کھاتے تو شام کے لیے سوچتے تھے، اور جب وہ شام کو کھاتے تو صبح کے لیے سوچتے تھے۔ جب وہ صبح اور شام کے لیے سوچتے تھے تو ان کا ایمان اتنا مضبوط اور مستحکم تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک وقتی نماز کو قضا نہیں کیا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اتنی نعمتوں کو اکٹھا کر دیا ہے، اتنی ثروتوں کو اکٹھا کر دیا ہے کہ آج نہ ہمیں پانی کی دشواری ہے، نہ آج ہمیں کھانے کی کوئی دقتیں اور تکلیفیں ہیں، لیکن پھر بھی آج ہم اور آپ صبح سے لے کر کے شام تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، زندگی اس کا نام نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے۔ ارے حقیقی زندگی وہ ہے جو انسان اپنے صبح کو جب صبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب رات کی تاریکی میں وہ بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ شب کو گزارا کرتا ہے۔ میرے بزرگ